سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، ہمارے جو جرنیل ہیں، بریگیڈیئر ہیں، کرنل ہیں، ان کا اتنا خوف عوام کے دلوں میں بیٹھ چکا ہے کہ ان کے نام پہ اب فراڈ کیے جاتے ہیں، اور جب بھی فراڈ ہوگا کسی طاقتور بندے کا نام لیا جائے گا۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہ آڈیو سنواتا ہوں، یہ ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے مگر کاپی رائٹس کا ایشو ہے، یہ سنتے ہیں جی۔ جی السلام علیکم۔ اچھا بھائیو، آج آپ کے بھائی کے ساتھ ہو گیا ایک اسکیم، تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی خیال کرو اس چیز کا۔ مجھے آج صبح ایک کال آتی ہے موبائل نمبر سے کہ میں کیپٹن بات کر رہا ہوں ایبٹ آباد سے، کچھ ٹیررسٹ کے اے ٹی ایم کارڈ پکڑے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنی ویریفیکیشن کروا دیں، آپ کو ایک نمبر سے کال آئے گی۔ اس نے فون بند کیا، تھوڑی دیر بعد مجھے ایک اور سیل نمبر سے کال آئی جس نے واٹس ایپ پہ کال کی مجھے، اور اس کا جو ڈی پی تھی نا اس کی، اس پہ آئی ایس آئی کا لوگو بنا ہوا تھا۔ وہ صاحب مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس کے پاس میرا سی این آئی سی نمبر، میرا بینک اکاؤنٹ نمبر سب کچھ تھا۔ انہوں نے مجھے ایک اسٹیٹ بینک کا لنک سینڈ کیا اور کہا اسے اوپن کریں، اور اس میں آپ جو موبائل ایپ یوز کر رہے ہیں میزان بینک کا، اس کا آئی ڈی پاسورڈ لکھیں۔ میں نے کہا پاسورڈ تو میں نہیں بتا سکتا۔ وہ کہتے ہیں آپ کو بتانا پڑے گا، نہیں تو ہم آپ کو ایف آئی اے سے کال کروائیں گے۔ میں نے نہیں بتایا تو مجھے ایف آئی اے کی طرف سے کال آ گئی۔ وہ کہتے ہیں میں ایف آئی اے سے بات کر رہا ہوں، لینڈ لائن نمبر تھا۔ میں نے کہا میں کیسے یقین کروں آپ ایف آئی اے سے بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں گوگل پہ ٹائپ کریں آپ، یہ جس نمبر سے کال آپ کو کی گئی ہے۔ جب میں نے ٹائپ کیا تو واقعی وہ ایف آئی اے کا نمبر تھا۔ خیر میں نے ان کے ساتھ بھی تعاون نہیں کیا، تو انہوں نے کہا ہم آپ کو میزان بینک سے کال کرواتے ہیں۔ پھر مجھے میزان بینک کے ایکچوئل جو ان کا ہیلپ لائن کا نمبر ہے، مجھے اس سے کال آئی کہ آپ ایف آئی اے والوں کے ساتھ تعاون کریں، یہ واقعی میں پاکستان آرمی والے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنی ڈیٹیل ان کو دیں۔ انہوں نے مجھے اتنا زیادہ پریشرائز کر دیا کہ بیک ٹو بیک مجھے کالز آ رہی تھی۔ میں نے ان کے ساتھ اپنا آئی ڈی پاسورڈ شیئر کر دیا۔ جیسے ہی میں نے پاسورڈ شیئر کیا تو میرے اکاؤنٹ میں کوئی 41,000 تھے، وہ 2 ڈفرینٹ نمبرز پہ ٹرانسفر ہو گئے۔ اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ آپ ہولڈ کریں اور کسی سے 3 لاکھ روپیہ اور منگوائیں، کیونکہ پاکستان آرمی انفلیشن کو کور کرنے کے لیے 25 لاکھ روپیہ جس کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو رہا ہے اس کو سینڈ کر دیجیے، جو آپ کی ڈیڈکشن ہوگی 41,000 کی، یہ بھی آپ ہم ساتھ سینڈ کر دیں گے۔ جب اس نے یہ بات کی تو مجھے لگا کہ یہ اسکیم ہی ہے اور میں پھنس گیا ہوں بری طرح سے۔ خیر میں نے کال اینڈ کی اور میں نے میزان بینک میں ہیلپ لائن پہ کال کر کے میں ساری ڈیٹیل بتائی، وہ لنک اور وہ نمبر بھی شیئر کیے، تو مجھے وہاں سے پتا لگا کہ یہ بیسیکلی ایک ہی کمرے کے اندر بیٹھ کے واردات ڈالی ہے انہوں نے، اور یہ سافٹ ویئر یوز کر رہے ہوتے ہیں جس میں کالر آئی ڈی جو ہے نا آپ کے پاس جو آتی ہے، جو کال آتی ہے، اس پہ سی ایل آئی پہ ایف آئی اے اور یہ ان کا میزان بینک کا ایکچوئل نمبر شو ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ بیک پہ یہ کال جو نمبر ہے وہ کوئی اور شو کرتے ہیں، انٹر کرتے ہیں بیسیکلی، لیکن آپ کے پاس ایکچوئل نمبر شو ہوگا میزان بینک کا بھی اور ایف آئی اے کا بھی۔ تو خیر میں نے کمپلین کروا دی ہے، وہ کہتے ہیں آپ کے پیسے تو ہم ریفنڈ کروا دیں گے، اے ٹی ایم میرا بلاک کیا ہے، وہ نیا ایشو ہوگا۔ ناظرین، فراڈ، اچھا ہمارے لوگ بڑے سادہ ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ یہ جو فراڈ صرف پاکستان میں نہیں چل رہا، مختلف ممالک میں بھی اسی طرح کے مسائل کا سامنا لوگوں کو۔ کبھی بھی کسی کی کال آئے اس نمبر کو بلاک کر دیجیے، اور اپنے بینک سے رابطہ کرنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ نہ تو ہم پاکستان کے جو ٹھیک ہے جنرل کرنل ہمارے بدنام تو ہیں، لیکن یہ سب ایک ہی، جس طرح ابھی سر نے بھی کہا کہ ایک ہی کمرے سے سسٹم چل رہا ہوتا ہے، وہیں ایف آئی اے خود ہی وہی بندہ آواز بدل کے بولنا شروع کر دیتا ہے، اور چھوٹا سا گینگ ہے یہ گینگ لوگوں کو بیوقوف بنا کے ان سے جناب اس طرح ان کے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل لے لیتے ہیں، یا پھر پیسے غائب، پھر کئی کچھ ہو جاتا ہے۔ پچھلے دنوں یہاں انگلینڈ میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا، یہ تو 41,000 روپے پاکستانی شاید ان کے وہاں پہ گئے، تو یہاں 25,000 پاؤنڈ ایک بندہ اسی طرح فون کیا اور موبائل کے ذریعے پتہ نہیں ایسی کہانی ڈالی، جس بندے سے یہ سارا کچھ کروایا وہ کافی پڑھا لکھا تھا، اس نے آ کے ادھر میرے اسٹوڈیو میں پھر پروگرام بھی کیا تھا۔ کسی کو بھی اپنی ڈیٹیل نہ دے، چاہے وہ کہ میں ایف آئی اے سے ہوں، چاہے وہ کہ میں جنرل ہوں، چاہے وہ کہ معصم منیر ہوں، چاہے وہ کہ میں اس کا بھتیجا ہوں، اور اسی طرح پھر آپ ورنہ نقصان اٹھائیں گے۔ اصل میں یہ جتنے گینگ بنے ہوئے ان میں، اب آپ کو ایک انفارمیشن کی بات میں دے دوں، یہ نمبر چینج کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے، سافٹ ویئر کے ذریعے نمبر چینج ہو جاتے ہیں، آپ کے نمبر سے بھی لوگوں کو کال چلی جاتی ہے،
کئی دفعہ یہاں انگلینڈ میں بھی ایسا ہوا کہ پاکستان سے کوئی فون آ گیا، یار میرے اکاؤنٹ میں 1000 روپیہ ڈال دو، وہ نمبر آپ کے دوست کا ہے، اور پھر آپ جب ڈال دیتے ہیں تو بیڑا گرک ہو جاتا ہے۔ کوئی کام بھی کسی کال پہ بھی نہ کریں، کسی کا بھی فون آ جائے اپنی ڈیٹیل نہیں آپ نے دے، بینک کی ہو، کریڈٹ کارڈ کی ہو، اپنے ڈیٹ آف برتھ، نام، ایڈریس، کوئی چیز، چاہے آپ یورپ میں یا پاکستان میں۔ اب یہ بیچارہ تو کہہ رہا ہے میرے پیسے مل جائیں گے، شاید مل ہی جائیں وہ پیسے تو، لیکن کتنی دیر بعد ملیں گے، کیا ہوگا۔ یہاں میں نے پچھلے دنوں ایک پروگرام دیکھا تھا، پارکنگ انگلینڈ میں، وہ پارکنگ بوڑھے آدمی سے نہیں لگ رہے تھے پیسے، مشین سے نہیں چل رہے تھے، تو اس کا کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیل لے لی اور بعد میں اس کے اکاؤنٹ سے ہی پیسے 300 پاؤنڈ غائب ہو گئے۔ بے شمار طریقے نکلے ہوئے ہیں، ہم سمجھتے سر یہ پاکستان میں، یورپ میں بھی کم نہیں ہے یہ۔ جب آپ اے ٹی ایم پہ جاتے ہیں یورپ میں، وہاں بھی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ آپ کے جو پاسپورٹ ہے، جو بھی غائب نمبر ہے، جو بھی آپ کا پن نمبر ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاسپورٹ کی ڈیٹیلیں ان کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ یہاں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے دفتروں کے لوگ بھی ساتھ ملے ہوتے ہیں پاکستان میں، وہاں کے لوگ بھی جو ہے آپ کے شناختی کارڈ کی ڈیٹیل دے دیتے ہیں۔ موبائل ہے، آپ نے لیا، وہ جس ایجنٹ سے لیا اس نے آگے آپ کی کاپی دے دی، آپ کی منجی کہیں نہ کہیں ٹھک جائے گی۔ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کسی پہ بھی آپ اعتماد نہیں کر سکتے، کسی پہ بھی آپ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ بینکوں میں پاکستان کے جو بینک ہیں ان کا تو ویسے ہی اللہ حافظ ہے۔ آپ کو میں نے کئی پروگراموں میں بتایا کہ وہ 10 لاکھ روپے لیے تھے، 50,000 کم تھے، اے ٹی ایم سے پیسے نکلوائے، میرے دوست ہیں امریکہ میں، وہ کہتے 2 نوٹ جعلی تھے۔ اب بچنا آپ کا کام ہے، ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ یہ یورپ میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ استنبول اور افریقہ کے ممالک میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے کارروائی ڈالتے ہیں، وہاں سے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، آپ کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، اور آپ کیونکہ اتنی سمجھ نہیں رکھتے، خوف ہے قوم کے، ویسے ہی پاکستانی قوم کے دلوں میں فوج کا اتنا خوف ڈال دیا گیا ہے، FIA کا، وہ سمجھتے ابھی ڈالا آئے گا اٹھا کے لے جائے گا، اور پھر جا کے ہمیں وہ نامعلوم جہاں بھی افراد ہوتے ہیں وہاں پہ ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے نتائج جو ہمارے ملک میں نکل رہے ہیں۔ میں ایسے ایسے واقعات دیکھتا ہوں، میں نے پہلے ویسے اس کا ذکر کیا تھا، وہ میری پھپھو ہے، ان کو فون آ گیا پاکستان، ان سے کوئی 20,000 لے گیا، وہ کہتا جی یہ مبارک صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں اور ان کو ہم نے پکڑ لیا ہے۔ وہ بیچاری 20,000 اس کو بھیج کے تو مجھے بعد میں پوچھ رہی ہے کہ آپ کہاں ہو، تو میں نے کہا میں تو یورپ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ پھر اس کو میں نے پیسے بھجوائے، میں نے کہا اب اس بیچاری کا نقصان تو نہ ہو جائے۔ بے شمار طریقے نکلے ہوئے فراڈ کے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ پھپھو میری کہتی آپ رو رہے تھے، میں نے کہا ویسے میں 10 دفعہ بولوں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی میری بات کی، روتے میری آپ کی بات، آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی۔ تو بوڑھے لوگوں کو یہ ڈھونڈتے ہیں، یہاں بھی یورپ میں جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑے فراڈ ہوتے ہیں، ان کو فون کر کے ویسے ہی کہہ دیتے ہیں میں وہ آواز نہیں آ رہی ہوتی، وہ جیسے ہی کوئی غلط نام لیتی خاتون کوئی بوڑھی یا بندہ، تو وہ کہتا ہاں میں وہی بول رہا ہوں، تو میں اس طرح مصیبت میں کسی میں پھنس گیا ہوں اور مجھے یہ پیسے چاہیے اور یہ چاہیے وہ چاہیے۔ لوگوں کا سونا لے گئے یا گولڈ لے گئے یہاں سے، کاسل میں جرمنی میں ایک عورت تھی، اس کے پاس پتہ ہے 2-3 کلو سونا تھا گھر میں کہیں رکھا ہوا، اور کئی تو بینک سے بھی پیسے لے کے آئے اور ان کو دے دیے۔ تو جتنے بھی ہمارے، چاہے یہ اب جوان بندہ ہے، یہ بوڑھا نہیں ہے، جو بھی ان کے قابو آئے انہوں نے کسی نہ کسی طرح آپ کو بیوقوف بنانا ہے۔ ای میل کوئی آئے اسے نہ کھولنے جب تک آپ کو پتہ نہ ہو، کوئی لنک بھیج دیتے ہیں، کئی دفعہ واٹس ایپ پہ کئی فون آ جاتے ہیں، آپ فون کرتے ہیں کئی ممالک سے، آپ نے وہ کال سنی، آپ کو پیسے پتہ نہیں وہ 20, 30, 50, 100 ٹھوک گیا۔ تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ کوئی نقصان ہو جائے۔ اور جب بھی آن لائن بینک آپ اپنا کھول لیں اس کو زیادہ دیر نہ کھلا رہنے دیں، اور جتنی جلدی ہو اپنا کام ختم کر کے اس کو فوری طور پہ بند کریں، کلوز، ورنہ وہاں سے بھی آپ کا سسٹم جو ہے وہ 1 سیکنڈ میں لے جائیں گے۔ واٹس ایپ پہ بھی بہت بڑے بڑے فراڈ ہو رہے ہیں۔ جناب یہ حالات ہیں آج کی دنیا کے، جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے پنگے بھی زیادہ پڑ رہے ہیں۔ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ دلانا۔ اب اس بندے کی ویڈیو میرے پاس ہے اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہمارے لوگ جو بھی دیکھیں گے پروگرام وہ بچ جائیں گے،
جو نہیں دیکھیں گے پھر ان کی ایک ویڈیو آئے گی، پھر اس پہ بھی پروگرام کریں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.